اس نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور اس نے نگرانی کے لیے لگے کیمروں کی تاریں بھی کاٹ دی تھیں۔ پھر اس نے کم کو آدھی رات کو جگایا اور اسے اس رستے پر لے گیا جس کا پلان اس نے پہلے سے بنا رکھا تھا۔ آج ہم آپ کو شمالی کوریا کی ایک خوبصورت لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جیل کے ایک سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ہی جیل سے فرار ہو گئی تھی۔ یہ بات ہے مئی 2019 کی، جب شمالی کوریا کی اون سونگ جیل میں کم نامی ایک لڑکی کو قید کیا گیا تھا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ یہ اپنے ملک کے دیگر افراد کی ملک چھوڑنے میں مدد کرتی ہے، اور یہ جرم شمالی کوریا میں قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ جیان نامی سیکیورٹی گارڈ اس جیل میں کافی عرصے سے اپنی خدمات پیش کر رہا تھا، مگر جب جیان نے کم کو دیکھا تو اس کے انداز اور خوبصورتی کی وجہ سے وہ جیان کے دل میں بس گئی، اور یہ معاملہ چلتے چلتے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے کم کو وہاں سے فرار کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آخر کار اس نے 12 جولائی 2019 کی رات کو وہاں سے فرار ہونے کا پلان بنایا، اور فرار ہونے سے ایک رات قبل اس نے 2 بیگ تیار کیے تھے جن میں خوراک اور فالتو کپڑوں کے علاوہ زہر اور ایک چاقو بھی تھا۔ وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے ایک پستول بھی رکھا ہوا تھا۔ ان کے لیے فرار کے دوران زندہ پکڑا جانا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ایسی صورت میں دردناک موت ہی ان کا مقدر تھی، خاص کر اس وقت جب ایک گارڈ ایک قیدی کے ساتھ فرار ہو رہا ہو۔ کہتے ہیں اگر یہ منصوبہ ناکام ہوتا تو انہوں نے پلان بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چاقو کے وار سے ہلاک کر لیں گے اور زہر کھا لیں گے۔ جیان کہتے ہیں کہ جب میں موت کے لیے تیار ہو چکا تھا تو میرا سب ڈر ختم ہو گیا تھا۔ کم اور جیان نے اکٹھے قید خانے کی کھڑکی سے چھلانگ لگانی تھی اور جیل میں موجود ورزش گراؤنڈ سے بھاگتے ہوئے ان کو سامنے اونچی خاردار تاروں کو کراس کرنا تھا۔ حفاظت دریا کے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اچانک ان سے 50 میٹر دور لائٹ پڑتی ہے۔ یہ لائٹ سرحد پر تعینات گارڈ چوکی سے آ رہی تھی۔ جیان کہتے ہیں ہمیں لگا کہ سرحد پر سیکیورٹی اس لیے سخت کی جا رہی ہے کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ ہم حراستی مرکز سے بھاگ نکلے ہیں، لیکن ہم نے دھیان سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ صرف گارڈ تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دریا میں چلے گئے۔ میں کئی مرتبہ دریا کے کنارے جا چکا تھا، اس میں پانی کی سطح ہمیشہ کم ہوتی تھی، لیکن آج یہ سطح کافی بلند تھی۔ اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو میں آسانی سے اس دریا کو کراس کر لیتا۔ جیان نے تو تیرنا شروع کر دیا، لیکن کم کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ جیان نے ایک ہاتھ سے بندوق اٹھائی اور دوسرے سے کم کو گھسیٹنا شروع کیا۔ کہتی ہیں جب ہم دریا کے بیچ میں تھے تو پانی میرے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اور میں آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ آخر کار جیان کے پیر زمین سے ٹکرائے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے دریا سے باہر نکلے اور سرحد کا وہ آخری حصہ عبور کیا جو چین سے لگتا تھا۔ پھر وہ دونوں ایک نئے ملک میں ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیگیٹو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔